والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آئیے اس محفل پاک کا آغاز ہم تلاوت قرآن مقدس سے کرتے ہیں. میں تلاوت قرآن مقدس کرتا ہوں، باادب ہو کر سننے کی کوشش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. اب آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں آپ ہی کے شہر کے ہمارے شاہزیب بھائی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نعت رسول علیہ السلام کے ساتھ اس محفل پاک کو آگے بڑھائیں. یہ شہر مدینہ یہ رونق یہاں کی، یہ شہر مدینہ یہ رونق یہاں کی، کہ پھر کب دکھاؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم، یہ پھر کب دکھاؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم. یہ منبر تمہارا یہ محراب پیاری، یہ صفا کی رونق سنہری یہ جالی، یہ باب سلام اور در پر سلامی، یہ آٹھوں پہر آپ کی غلامی. ہمیں یاد آئے گی اپنے وطن میں، ہمیں یاد آئے گی اپنے وطن میں، وہاں نعت ارباب کے انجمن میں دیوانہ بناؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم، دیوانہ بناؤ گے تم آقا، بہت یاد آؤ گے تم. یہ روزانہ نظر تلاوت کی لذت، یہ افطار سحری رمضان کی برکت، مدینے میں رمضان کی بات کیا ہے، یہاں دن تو دن رات کی بات کیا ہے. نظارہ بقی کا جنت کا منظر، نظارہ بقی کا جنت کا منظر، جلوہ کا معطر یقین ہے دکھاؤ گے تم، بہت یاد آؤ گے تم، یقین ہے دکھاؤ گے تم، بہت یاد آؤ گے تم. یہ رضوان کی آپ سے التجا ہے کہ جو کچھ ملا ہے تمہیں سے ملا ہے، مجھے بس مدینے میں تم موت دے دو، فقط رات ہو جس میں وہ سوت دے دو. مدینے میں ایمان پر فاطمہ ہو، مدینے میں ایمان پر فاطمہ ہو، جنازہ
عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ شاہ زیب بھائی کی آواز میں آپ نے نعت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے حق میں قبول عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب عطا فرمائے. تو آئیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تبرکاً قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادشاہ الصلاۃ والسلام
كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسن بن اچھی لگی نا سروری اچھی لگی حسن بن اچھی لگی نا سروری اچھی لگی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اب فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ڈھونڈتے تو زندگی پہ رنگ کی بے کیف تھی ان کے پوچھے دے گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے پوچھے دے گئے تو زندگی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تھی جو جڑی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سرور کونوں عطا کی سادگی اچھی لگی سرور کونوں عطا کی سادگی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن حبيبك ومن العقبى ثم الرضا عن حبيبك ومن مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي كما طلبنا لك مغفرة مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اور محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، الحمدللہ محفل پاک کا آغاز تشریف سے ہم نے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی یہاں پر پڑھا جائے سنا جائے اللہ اس کو قبول عطا فرمائے۔ چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہم سے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنے تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول تھوڑا تھوڑا بنتا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف ہم ہی پڑھنے والے ہوتے اور خاموش بیٹھ کر سب سنتے تھے، لیکن الحمدللہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنتے سنتے آپ بھی ساتھ دینے کی کوشش کریں، یہ ہونا چاہیے ماحول۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ زیب بھائی نے کوشش کی، نعت رسول علیہ السلام پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ کوشش ہم بھی کریں، دوسرے بھی کوشش کریں نعت رسول علیہ السلام پڑھنے کی۔ یہ نہ سوچیں کہ میری آواز ٹھیک نہیں، آواز سے نعت نہیں پہچانی جاتی، بلکہ جو دل کے جذبات ہوتے ہیں نا، جو دل کے جذبات ہوتے ہیں اس کو باہر نکالنا عشق رسول علیہ السلام میں، یہ نعت رسول ہے۔ سبحان اللہ، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہاں پر محبت دیکھی جاتی ہے آواز میں، یہاں پہ محبت دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گانے گاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، کیا آج کوئی اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتا ہے؟ جو ایمان والا ہو کیا اس کی تعریف کبھی کرے گا؟ نہیں۔ اگر اس کی ٹوٹی پھوٹی آواز ہی کیوں نہ ہو، اگر نعت رسول علیہ السلام پڑھتا ہے تو ہر کوئی سبحان اللہ کرتا ہے، کیونکہ وہ آواز کو نہیں دیکھتے بلکہ جو الفاظ کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہوگی، جو تلاوت قرآن اچھے انداز میں کرتا ہے، جو تلاوت قرآن اچھے انداز میں کرتا ہے تو اس کو ایک ثواب ہے۔ جو تلاوت قرآن پاک اچھے انداز میں جو کرتا ہے ایک ثواب، جو اٹک اٹک کے کرتا ہے، اٹک اٹک کے کرتا ہے اس کو دگنا ثواب۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام تعجب ہے، یا رسول اللہ اچھی تلاوت کرنے والے کو ایک ثواب اور اٹک اٹک کے جو پڑھے اس کو دو ثواب کیسے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اٹک اٹک کر جو وہ کوشش کرتا ہے اس کا ایک ثواب اور تلاوت کرنے کا ایک ثواب۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر کوشش دیکھی جاتی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، آگے بڑھیں، نعت رسول علیہ السلام ہو یا حدیث پاک ہو، چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں اس کو آپ بولنے کی کوشش کریں، یہاں پر بیٹھ کر کیوں نہ ہو، جو بھی جیسے بھی آپ کے انداز میں جو بھی آپ کو آتا ہے بولنے کی کوشش کریں۔ صرف آپ نے سنا ہوگا کہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہم بنا رہے ہیں۔ اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ صرف میں کہوں آپ سنیں، یہ نہیں۔ اجتماع یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کہیں کبھی ہم، یہ ہونی چاہیے۔ اجتماع میں چیزیں یا ایکٹیویٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو کچھ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یاد ہوں بتانے کی کوشش کریں۔ شرمیں نہ، ضروری نہیں کہ آپ گاڑی والے ہی ہو، سر پہ آپ کے امامہ ہی ہو، جبہ ہی آپ پہنے ہو، جیسے بھی جس انداز سے آپ یہاں پر محبت سے یہاں پر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کی خاطر یہاں پر آپ آتے ہیں، تو انشاءاللہ اپنی کوشش میں اضافہ کریں، آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تبھی تو کام ہوگا، آگے بڑھیں گے تبھی تو کام ہوگا۔ صرف بیٹھنے والے ہی رہیں گے تو آگے کب بڑھیں گے؟ انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ چلے نعت رسول علیہ السلام پھر سے ہم پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ جان
سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چلا نجدی دیکھنے قدرت رسول نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ ہے مسند رفعت رسول اللہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر کے عزت رسول اللہ اجل سنت کا یہ بیٹا پار اصحاب حضور اجل سنت اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی تکثیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی تکثیر ہے الفت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مطاہر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اے رضا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تم کیا نعت پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ تو خود میرے آقا کی حمد ثنا بیان کرتا ہے سبحان اللہ خدا تو خود آقا کریم علیہ السلام کی ثنا بیان کرتا ہے اعلیٰ حضرت اتنے پیارے اشعار لکھنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا لکھ سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں اتار دیا سبحان اللہ سنیں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اے رضا خود صاحب قرآن مطاہر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی بولو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے مشہور عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
قربان زمانہ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ کہ میں نہیں ان پر قربان زمانہ بولو سبحان اللہ آؤ در زمانہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زمانہ پر پھیلائے ہوئے دامن نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے غم جس نے پار لگانا ہے کل پل سے غم جس نے پار لگانا ہے آتا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنت کا نانا ہے آتا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے سبحان اللہ عزت سے نہ مر جائے کیوں محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو
علیہ السلام کی پیارے دیوان. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، حضور پاک علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی آپس میں ملے تو سب سے پہلے سلام کیا کرے. حدیث پاک بھی ہے السلام قبل الکلام، یعنی کلام کے پہلے، بات چیت کے پہلے سلام کیا کرے. سلام کے آداب کیا ہے؟ اب ہم محفل میں بیٹھے تلاوت قرآن ہو رہی ہے یا کوئی نعت پڑھ رہے ہیں، آپ محفل میں محفل ہے یعنی محفل میں گم ہے. اگر کوئی باہر سے آ کر سلام کرتا ہے تو ہم پر جواب دینا یہ واجب نہیں. اگر باہر سے کوئی آ کر محفل میں، یہ محفل کے آداب ہے، چونکہ محفل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیر سے آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، تو آپ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں. اگر ہم باہر ہیں، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سننے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ جواب دیں. اگر نہ دیں تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن محفل کے آداب ہیں، چاہے وہ تلاوت قرآن پاک ہو یا کوئی واضح و تقریر کا معاملہ ہو یا ایسے کوئی اجتماعات ہو، اگر کوئی آ کر باہر سے سلام کرتا ہے تو یہ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ چاہیں تو اسے جواب دیں یا نہ دیں، چاہے تو آپ جواب دیں یا نہ دیں. بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی باہر سے محفل میں آتے ہیں تو خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے. بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں، سلام نہ کریں. اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن محفل کے آداب اور سنت یہی ہے، سلام کے آداب اور سنت طریقہ یہی ہے کہ محفل میں جب ہم آئیں تو خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی سلام نہ کریں. اگر سلام کر بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی چاہتا ہے جواب دینا چاہتے ہیں تو جواب دیں. اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ میں نے محفل میں سلام کیا کہ حضرت نے جو محفل میں بیٹھے تھے وہ ہوں یا مقرر انہوں نے ہمارا جواب نہیں دیا، یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بار شکایتیں لگاتے ہیں کہ یار میں محفل میں گیا، سلام کیا تو سلام کا جواب کسی نے نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ مائک کا ساؤنڈ بھی ہوتے رہتا ہے یا کوئی جو مقرر ہوتے ہیں یا کوئی نعت خواں ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے. اگر کوئی باہر سے آ کر سلام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کانوں تک وہ سلام پہنچا نہیں، ہو سکتا ہے کہ سلام ان کے کانوں تک پہنچا نہیں، اسی لیے ممکن ہے کہ وہ جواب نہیں دے. اور اگر جواب نہیں دیتے ہیں تب بھی ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں. آپ چاہیں تو باہر جا کر بعد میں اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی دو بندے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 100 رحمتوں کا نزول آسمان سے فرماتا ہے. سبحان اللہ، 100 رحمتوں کا نزول آسمان سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 90 رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی رحمتوں کا؟ 90 رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے. اور باقی کے جو بچے ہوئے 10 رحمتیں ہیں جو جواب دیتا ہے اس کو ملتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اس لیے فرمایا گیا کہ سلام میں پہل کیا گیا.
جو سلام میں پہل کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ رحمتوں کا حصول اس کو حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے ہمیں چاہیے چھوٹا بچہ ہو یا بڑے ہو یا کوئی بھی ہو سلام میں پہل کیا کریں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بھی سلام کیا کرتے. سبحان اللہ. بچوں کو پہل کیا کرتے. بچے شکایت لگاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ آپ آئیں اور پہلے سلام ہم کریں، لیکن کبھی آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. کبھی آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم پہلے سلام کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور فرمایا یہ بھی گیا ہے جو سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک رہتا ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بھی پاک رہتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سلام ایکچولی دیکھیں اب سلام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی تم پر سلامتی ہو. ایک دعا ہے. ایک دعا جو سلام کرتا ہے گویا کہ اس نے سامنے والے بندے کو دعا دی. سبحان اللہ. کتنی بھی قطع تعلق کی ہو یا کوئی کتنا بھی اسے ناراض ہو، اگر سامنے والے کو اس نے محبت سے سلام کر دیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر وہ آتا ہے ڈانٹنے کی نیت سے، سامنے سے آ رہا ہے غصے کی نیت سے کہ میں اس کو ڈانٹوں گا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اگر وہ غصے کی حالت میں بھی آتا ہے تب اگر ہم سلام میں پہل کر دیں تھوڑی دیر کی نہیں ہونا سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ برکت ہے سلام میں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سلام کیا کریں. سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں. یہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی سے مصافحہ کرتے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو پہلے باہر نہیں نکالتے تھے جب تک کہ سامنے والے اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیں. جب تک کہ سامنے والے اپنا ہاتھ نہ کھینچتے تب تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں کھینچتے. اور فرمایا یہ بھی گیا کہ جو دو بندے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ باقی باتیں بعد میں، اگر کوئی دو دوست کتنی بھی گہری دوستی، یہ نہیں کہ آپ ہائے ہوائیو آتے گالی گلوچ کریں، جو بھی ہمارا انداز ہوتا ہے اس طرح سے اس کے سامنے پیش آئیں. یہ گہری دوستی یا کہتے ہیں نا ریلیشن شپ بانڈنگ، اسٹرانگ بانڈنگ، یہ اس کو نہیں کہتے، بلکہ اچھی ریلیشن شپ یہی ہے دو دوستوں میں کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کریں، پھر مصافحہ کیا کریں، خیر و خیریت پوچھا کریں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی جب بھی نماز سے آپ فارغ ہوتے تو اٹھ کر مصافحہ کرتے، صحابہ کرام سے مصافحہ کرتے اور ان کی خیر خیریت پوچھتے، چہرے کو دیکھ کر مسکراتے. سبحان اللہ. مسکرا کر مصافحہ کرنا یہ بھی سنت ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آپس میں مصافحہ کریں. جب بھی آپ محفل سے یہاں پر جائیں، یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں. اور مصافحہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ملاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، انگوٹھے سے انگوٹھا ملاتے ہیں، بلکہ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ مصافحہ کیا کریں اس طرح سے، دونوں ہاتھ. ایک اور ہاتھ کا ہے آپ کا، دونوں ہاتھ اس طرح سے ہم مصافحہ کریں گے. اس طرح سے مصافحہ کرنا یہ سنت طریقہ ہے. کچھ لوگ اس طرح سے ملاتے ہیں، انگوٹھے سے انگوٹھا ملانا نہیں ملائیں گے تو غصہ بھی ہوتا ہے. ہمارے بزرگ حضرات زیادہ کرتے ہیں اس طرح سے. یہ طریقہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ انگوٹھے سے انگوٹھا ملائیں اس طرح سے. یغفر اللہ لنا ولکم، کیا پڑھیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یا اللہ دونوں کی مغفرت فرما. یہ دعا ہونے کے بعد جیسے ہی ہمارے ہاتھ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی مغفرت فرما دے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سلام کیا کریں گے. سلام میں اکثر پہل کیا کریں. جو سلام میں پہل کرے گا وہ زیادہ رحمتوں کا حقدار ہوگا. اب چلیے پھر سے ایک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم لطف دوام ایسا کرے. نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم لطف دوام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہود کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا. بولو سبحان اللہ.
لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پہاڑ سو کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا بولو گرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا بولو سبحان اللہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا نہ کوئی میرا ہے کام ایسا تیرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کگے مقامی ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو اللہ نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا تیرے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو اللہ نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا تیرے نبی پر یہ عمر بیتے ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اگلے لوگ کہتا ہوں نہیں اونچا بڑا ہے اس میں کر دو یہ لوز ہے نکالا صلی اللہ علیہ وسلم قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے آج یہ کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم او کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے گھر سے فریاد لائے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در سے فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے مر جائیں گے تاجدار حرم او کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بیچے لیوں کا ڈر آقا خوف طوفان
گیا کدھر جائیں ہم آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر یا نبی آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت مارے کدھر جائیں گے آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن کی سور جائیں گے حالی بے کسا کیا کرے گا جوان حامی بے کسا کیا کرے گا جوان آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار سمجھ میں نہیں آئے گا پھر بھی ساتھ دینے کی کوشش کریں مولود منصوص جسے کہتے ہیں بہت ہی پیارے اشعار اس میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد ہم سننے کی کوشش کریں الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل ما شرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين أنت أم ما رأينا فيهما أنت أم ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين إننا نرجو بنا عص حوضك للعذاب إننا نرجو بنا عص حوضك للعذاب يوم نشر كتابنا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبتغي والحبيب العالمين الشفاعة حق لنا بالقيامة مشفقا الشفاعة حق لنا بالقيامة مشفقا وأهلنا عند حياة سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العالمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العالمين الصلاة على النبي كل وقت دائما الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العالمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العالمين فاطمہ نور کی انجمن
مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم رکھتے کروڑوں علیہ کو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم 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 رکھتے کروڑوں علیہ کو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی حق علی علی حق علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 لگتے کروڑوں علیہ کو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم گئے علی کے یار ہمارا علی 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 ہم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 لگتے کروڑوں علیہ کو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک جو بھی میں نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے اور میرے والدین کے حق میں اسے بندر سے بندر بنائے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جواب آپ جانتے ہیں چونکہ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے الحمدللہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حضور پاک علیہ السلام کو معراج شریف کا شرف عطا فرمایا تھا سبحان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میرے آقا کریم علیہ السلام کو جسمانی اور روحانی طور پر عطا ہوا تھا سبحان اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس میں ایک بات اور ہے حضور امیر سنی دعوت اسلامی جب بنگلور میں لاسٹ اجتماع ہوا تھا ابھی کچھ شاید ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تو وہاں پر آپ نے اجتماع کے بعد میں فرمایا کہ دین کا کام اتنا کرو دین کا کام اتنا کرو کہ تھک کر چور ہو جاؤ دین کا کام اتنا کرو کہ تھک کر چور ہو جاؤ اتنا تھک جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تم پر پیار آ جائے حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا کیوں نہ ہو آپ دیکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام کو جس دن معراج شریف کا شرف عطا ہوا کہ اس دن میرے آقا کریم علیہ السلام حسب معمول دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تھے ہر دن کی طرح آپ نے حضور پاک علیہ السلام نے کفار کو اسلام کی طرف بلایا کفار مکہ کو اسلام کی طرف بلایا دین کی طرف بلایا لیکن وہ دن ایسا تھا کہ کسی نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا کسی نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام افسردہ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ گئے بہت غمگین تھے اتنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اتنا دین کا کام کیا اتنا کیا کہ وہ غمگین ہو گئے کہ آج میں نے اتنی دعوت دی لیکن پھر بھی ایک نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا میرے آقا کریم علیہ السلام غمگین تھے جب آرام فرمانے لگے تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرا محبوب غمگین ہے جبرائیل جاؤ میرا محبوب غمگین ہے اسے مجدہ معراج سناؤ سبحان اللہ اسے مجدہ معراج سناؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں یہی حکمت ہے امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی یہی فرمایا کہ دین کا کام اتنا کرو کہ تھک کے چور ہو جاؤ اور پھر خدا کی رحمت کو ہم پر پیار آ جائے
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. معاملہ تو ہمارا ایسا ہے کہ دسترخوان پوری طرح سے تیار ہے، بس بیٹھ کر ہم کھا رہے ہیں کھانا. نہ تو ہمیں کھانا پروسنا ہے، نہ تو دسترخوان سجا رہے ہیں، بلکہ سجا پورا سچ کر رہے ہیں دسترخوان. تب آ کر آرام سے بیٹھتے ہیں، ہاتھ دھلانے والا الگ. یہی معاملہ دین کے کام میں بھی ہمارا ہے. محنت کوئی ایک کرتا ہے، باقی کے سب لوگ آتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کو احساس ہو کہ میں بھی ایز اے مبلغ، میں بھی ایک ممبر ہوں، اپنے ٹرسٹ کا ہو یا تحریک کا ہو. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ وقت پر ہم حاضر ہوں. ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہر ایک کوئی اپنے اندر ایک داعیانہ مزاج پیدا کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑ کر کام کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر ایک داعیانہ مزاج پیدا کریں. اپنے آپ کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اچھائی کی دعوت دینا، کسی کو اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے منع فرمانا، یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کو صرف مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں کہہ رہا تھا کہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. صرف ایسا نہ ہو کہ ایک کیا ہے رسمی اعتبار سے جمعہ میں صرف آج ان کے گھر میں، کل کسی کے گھر میں، پرسوں کسی کے گھر میں، یہ نہ ہو. صرف جمعہ میں ہماری گیدرنگ نہ ہو، صرف جمعہ میں ہماری اس طرح سے گیدرنگ نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ نماز فجر میں بھی آس پاس کے قریب والے بھی ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے. نماز فجر میں مسجد میں یہاں پر ایک صف بھی نہیں ہوتی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو پر کریں. چونکہ آپ دیکھیں معراج میں ہمیں سب سے بڑا تحفہ کیا ملا؟ بولے کیا ملا؟ نماز. آپ پڑھتے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہوں گے، گھروں میں بھی پڑھتے ہوں گے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں آ کر پڑھیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ مسجد میں آ کر پڑھیں. پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھروں میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ کر نماز گھروں میں ہی پڑھا کرتے. لیکن مسجدوں کا قیام عمل میں کیوں آیا؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان ایک جگہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ دیکھیں کہ مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسجد کی طرف بلاتا ہے تو وہ کس طرح سے سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں. یہی فرق ہے مسلمان اور دوسرے مذہب میں. یہی فرق ہے کہ وہ سارے کام کو چھوڑ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا پر لبیک کہہ کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، وہ بھی جماعت کے ساتھ. جماعت اگر چوک جائے، اگر 2 یا 3 لوگ ہم میں سے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ تب بھی ہم جماعت قائم کریں، تب بھی ہم جماعت قائم کریں. سنت طریقہ تو یہ ہے اگر ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو. اکثر یہ شافعی حضرات میں دیکھا گیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی شافعی حضرات نماز پڑھتے ہیں تو خود اکیلے ہی اقامت پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا، کبھی ابزرو کیا ہے آپ نے؟ اکیلے اقامت پڑھتے ہیں. یہ سنت ہے. یہ اکثر ہمارے اندر نہیں ہے چیز. ہونا چاہیے اگر ہم اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو اقامت پڑھیں. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کھڑے ہو کر ہم اقامت پڑھ کے یہ نیت کریں کہ اگر کوئی پیچھے میرے آ کر جماعت قائم کرتا ہے تو میں اس کا امام بن جاؤں گا. یہ نیت کہہ کے آپ صرف فرض نماز کے لیے، صرف فرض نماز کے لیے اگر ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے اقامت کہنا، وہ بھی انشاءاللہ ہم کہتے ہوئے رکعت باندھیں گے. تو مسجد شد بھی ہماری یہ کوشش ہو کہ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، چاہے 2 ممبرس ہو یا 3 ممبرس ہو. اب 3 لوگ ہمارے اندر ہیں، ہم ساتھ میں 3 لوگ ہیں، جماعت ہماری مس ہو گئی، تو دیکھیں ہم میں سے 3 لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جس کی قرت اچھی ہو، جو زیادہ علم والا ہو. یا اگر 3 میں سے کوئی ایسا دیکھیں کہ جو باشرہ ہو، وہ دیکھیں. اگر کوئی باشرہ ہو تو اسے آگے کر دیں. اگر وہ قرت نہیں کرتا تو یہ دیکھیں کہ ہم میں سے قرت کون بہتر کرتا ہے، جس کا قرت کرنے کا انداز اچھا ہو، جو قرآن پاک کو صحیح پڑھتا ہے. یا ہم میں سے ہر سکلز میں جو بھی ہمارے اندر چیزیں ہیں، جو علمی معیار میں ہمارے سے جو زیادہ ہے، اس کو آگے کریں اور جماعت بنا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں. جماعت کو نہ چھوڑیں. اگر آپ سنگل نماز پڑھتے ہیں تو صرف آپ کو 1 ثواب ملتا ہے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 70 درجے یا 27 درجے آپ کو ثواب ملتا ہے. اسی لیے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ تکبیر اولا میں شامل ہوتا ہے، تکبیر اولا کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، امام تھوڑا وقفہ دیتا ہے نا، تھوڑے وقفے کے بعد ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت امام صاحب کرتے ہیں. وہ وقفہ ثنا پڑھنے کا ہے. ثنا اور سورہ فاتحہ کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ کے درمیان کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں. اگر کسی نے تکبیر اولا کو پا لیا
فرمایا گیا اگر کوئی شخص تکبیر اولا کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو کر سرکس کرنے کی کوشش نہ کریں، امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے فوراً اللہ اکبر کہہ کے ہمیں بھی رکعت باندھنے چاہیے۔ رکعت باندھنے کا طریقہ کچھ لوگ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے ہلاتے ہیں پھر رکعت باندھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ رکعت باندھتے ہیں سیدھا ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، پھر سیدھا اپنے ناپ کے نیچے، نہ ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہ ہلائیں گے، سیدھا رکعت اس طرح سے باندھیں گے۔ اور واجب الفطر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رکعت کو سیدھا کان تک اٹھا کر پھر رکعت کو ہمیں باندھنا ہے، ہاتھوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص ہم پڑھتے ہیں، واجب الفطر میں پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد کچھ لوگ ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت یعنی واجب الفطر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس طرح سے نہ کریں، بلکہ ہاتھوں کو اس طرح سے چھوڑنا ہی نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تکبیر اولا کے ساتھ اگر جماعت مس ہو جاتی ہے تو کوئی ہمارے درمیان میں چاہے 2 ہی ممبر کیوں نہ ہو، چاہے 2 ہی افراد کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے بھی آپ کو آتا ہو ویسے تو آپ سنگل میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے تیسے آپ کو جو بھی جس طریقے سے سورے آتے ہیں اس طرح سے پڑھتے ہیں، کیوں نہ اگر ہم جماعت سے پڑھ لیں، کیوں نہ ہم جماعت سے پڑھ لیں، ثواب بھی زیادہ مل جائے گا۔ ہاں اگر ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میری تلاوت اگر یہ سنیں گے فجر میں یا مغرب عشاء میں تو گلٹی فیل ہوگا، اب یہ سنے گا، حالانکہ اس کو بھی تلاوت کا طریقہ نہیں آتا لیکن پتا چلتا ہے کہ غلط کر رہا ہے، تو آپ شرم محسوس نہ کریں۔ اگر آپ اتنی شرم محسوس کرتے ہیں تو علماء کے پاس جائیں، تلاوت قرآن کو سیکھیں، آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے علم دین کا سیکھنا لازم ہے۔ نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے پہلے اس کا علم حاصل کریں کہ نماز کو کس طرح سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پڑھی، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، شرط کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، یعنی نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، سیکھنا سب لازمی ہے۔ نمازوں کو سالوں سالوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن طریقہ اب تک ہمارا درست نہیں ہوا، طریقہ اب تک درست نہیں ہوا۔ نماز پڑھتے پڑھتے یہاں وہاں ہماری نظریں بھی جاتی ہیں۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا جو شخص حالت نماز میں یہاں وہاں دیکھتا ہے گویا وہ دوسرے خدا کو تلاش کرتا ہے، اللہ اکبر، گویا وہ دوسرے خدا کو تلاش کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اپنی نمازوں کو ہم درست کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا سیشن بھی نماز کا ہی چل رہا ہے، ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، نماز کے شرائط ہو گئے، نماز کے فرائض ہو گئے، سنتیں بھی الحمدللہ ہم نے بیان کی، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ واجبات بھی غالباً ہوئے، واجبات بھی ہم نے بتائے، واجبات بھی ہم نے بتائے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب ہم مفسدات اور مکروہات کی طرف آگے انشاءاللہ اگلے سیشن میں بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے کہ نمازوں کی پابندی کریں، چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سب سے بڑا تحفہ اگر اس مہینے میں ہمیں دیا ہے تو وہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو 50 وقت کی نماز تھی ہم پر، 50 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو واقعی آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا، کافی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر میرے آقا کریم علیہ السلام گئے آئے، اسی طرح سے 9 مرتبہ 45 وقت کی نماز ہم پر کم کر دی گئی، پھر 5 وقت کی بچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے امتی یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے حیا آتی ہے، اب میں جب دنیا میں جاؤں گا، زمین پر جاؤں گا، لوگ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے زیارت کی تو تحفہ وہاں سے کیا لائے، اگر میں یہ 5 بھی کم کرا دوں تو تحفہ بچا ہی کیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کریم علیہ السلام تحفتاً ہمارے پاس یہ نماز لائے ہیں، تو ہمیں اس نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے جہاں بھی ہو، اور یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنے کاروبار میں نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں انشاءاللہ، جب بھی آپ کاروبار میں نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں۔ اب چہرہ تو ہم دھوتے ہی گھر میں آ کر، ہوتا ہے نا، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، فرض تو ادا ہو گیا، بس 3 چیزیں اور ہمیں ادا کرنی ہے، 4 چیزیں، ایک کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چلانا ہے اور سر کا مسا بچ گیا، بس یہی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں تو وضو ہو گیا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص باوضو کھانا کھاتا ہے، جو شخص باوضو ہو کر کھانا کھاتا ہے تو اسے کبھی تنگدستی نہیں آتی، سبحان اللہ، یعنی غریبی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور باوضو رہنے کا ایک یہ بھی بینیفٹ ہے، یہ فائدہ ہے، میں نے کافی مرتبہ محسوس کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹریولنگ میں جب باہر سے آتے ہیں تو وضو میں رہنے کی میکسیمم ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتے رہتا ہے
नमाज का वक्त जाते रहता है। जब वजू में होते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट में भी आराम से हम 4 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। अब अगर वजू में नहीं होते तो आराम से नमाज का वक्त निकल जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें बावजू होकर अपने कारोबार को निकले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप बावजू रहेंगे तो झूठ बोलने से पहले आपको ख्याल आएगा। जिस तरह से रमजान में हमें ख्याल आता है यार मैं रोजे में हूँ, अगर आप वजू में रहेंगे तब भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जहन जाएगा कि मैं बावजू हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। अब जब वजू में आप होंगे तो फौरन आपको नमाज का भी ख्याल आएगा, आपको नमाज का भी ख्याल आएगा, चलो वजू से चलो नमाज पढ़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जमात रुकने ही वाली है, अब हम वजू बनाते हैं तो एक रकात छूट जाती है। अगर वजू में होते हैं तो बाकायदा हम आराम से पैर धोकर आराम से नमाज में शामिल हो सकते हैं। वजू के बहुत सारे फायदे हैं और ये भी फरमाया गया जब तक बंदा बावजू रहता है तो फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करते हैं। जैसे जैसे वो चलता है अल्लाह तबारक व तआला वैसे वैसे उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं कि बिलखुसूस नमाज की पाबंदी लाजिम करें, नमाज की पाबंदी लाजिम करें। जहां भी हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। नमाज के मामले में कभी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें नमाज के मामले में। ना किसी की खिरत को देखकर हमें बोल होना है, ना तो उनके तरीके को देखकर बोल होना है, बल्कि ये देखिए कि अकीदा क्या है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह बड़े नूर में ये कोई दो राय वाली बात नहीं कि यहाँ पर कोई इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी इमाम के ही पीछे पढ़ते हैं। लेकिन अपने दोस्तों अहबाब को भी इसी तरह से दावत फैलाएं। बहुत सारे लोग हैं, हम जब पहली मरतबा आए तो ज्यादा मसाजिद नहीं थे, लेकिन अब बन गए। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मुझसे गलतियां हुई तो अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ अता फरमाए, तमाम चीजों को कबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह।